بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نام کے اسلامیات کے نصاب میں سورہ انفال شامل ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم طلبہ طالبات سیکھتے ہیں۔ عربی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے سورت کا ترجمہ اور مفہوم سیکھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، اور بچے اس مشکل کا حل یہ نکالتے ہیں کہ بچے سیکھنے پر توجہ دینے کے بجائے ترجمے کا رٹا لگاتے ہیں، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ سورہ انفال اور سورہ احزاب جو میٹرک کے نصاب میں شامل ہے، اگر ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح سیکھیں کہ یہ ہمارے لیے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ایک بنیاد کا کام دے، کیونکہ قرآن پاک کے معنی مفہوم کو سیکھنا اور اسے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہمیں اس نقطۂ نظر سے بھی جو ہے وہ ان صورتوں کو سیکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس نقطۂ نظر سے سمجھ کر سیکھیں گے تو ہمارے لیے صورت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، مگر ہم اس پر غور نہیں کرتے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اپنے اس سبق میں ہم کچھ ایسے عربی زبان سے واقفیت کے بنیادی الفاظ سیکھیں گے جن سے ہمارے لیے صورت کو سمجھنا کافی حد تک آسان ہو جائے گا، اور زندگی میں جب کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن پاک کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی، تو اس میں بھی یہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ بنیاد کا کام جو ہے وہ کردار ادا کریں گے۔ چلے آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان سے واقفیت کے بنیادی الفاظ۔ کل کا مطلب ہے کہہ دو یا کہہ دیجئے۔ قرآن پاک کی 5 صورتیں اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی کئی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہہ دو یا کہہ دیجئے۔ فا زبر فا کا مطلب ہے پس یا تو۔ فا زبر فا کسی لفظ کے شروع میں جو ہے وہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے پس یا تو۔ اور واو زبر وا کا مطلب ہے اور۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا یقیناً۔ اذا یا اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ نے کوئی پرانا وقت یا اپنی کوئی نعمت یاد کروانی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں اذا یا اسی طرح لفظ ہے ما کا مطلب ہے جو، اور ما استعمال ہوتا ہے نہیں کے معنوں میں بھی، جس طرح کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ ما 2 مرتبہ لکھا گیا ہے، ایک مرتبہ کے سامنے جو ہے اور دوسری مرتبہ کے سامنے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما جو ہے وہ قرآن کریم میں 2 معنی میں استعمال ہوا ہے، جو کے بھی اور نہیں کے بھی۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ما نہیں کے معنوں میں ہے یا جو کے معنوں میں ہے۔ تو اس کا ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ ما اگر کسی آیت میں 2 مرتبہ آ جائے تو وہ نہیں کے معنوں میں ہوگا، اور اگر ما کے بعد الا استعمال ہو جائے، یعنی جس آیت میں ما کے ساتھ الا بھی آ جائے تو وہاں پر بھی ما کے معنی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح لا کا مطلب ہے نہیں، اور یہ لفظ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو وہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے نہیں۔ اس طرح کہ لا الہ نہیں ہے الہ، کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اسی طرح لفظ ہے الا کا مطلب ہے اوپر یا پر۔ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے دل۔ یہ لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، جس طرح ماہر امراض قلب یا شعبہ امراض قلب وغیرہ۔ پھر اسی طرح لفظ ہے الذین، وہ لوگ جو۔ الذین یہ ہے زیادہ لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جو، اسی طرح آگے ہم اس کا دیکھیں گے سنگولر کے لیے، اور وہ ہے الذی، وہ جو یعنی وہ ایک جو۔ اسی طرح لفظ ہے کما کا مطلب ہے جس طرح۔ کانما کا مطلب ہے گویا یا گویا کہ۔ من کا مطلب ہے سے، اور الا کا مطلب ہے طرف۔ کاف زبر کا یہ کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے تمہیں یا تم سے وغیرہ۔ اور کم اور تم یہ بھی کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے تم یا تمہارا وغیرہ۔ اور تم کا لفظ آپ دیکھیں کہ تم ہم اردو میں بھی بولتے ہیں یو کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظ ہے لو کا مطلب ہے اگر،
اور ہم کا لفظ یہ بھی کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جمع کے لیے یا انہیں، جس طرح انگلش میں ہم دیم یا دیر استعمال کرتے ہیں۔ انہی دونوں معنوں میں انگلش میں ان دو معنوں کے لیے جو ہے وہ دو الفاظ یا دیم اور دیر استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی میں ہم ان دونوں کے لیے آتا ہے اور کسی لفظ کے آخر میں۔ اسی طرح لفظ ہے او، او کا مطلب ہے یا، فی کا مطلب ہے میں، اور یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، جس طرح فی زمانہ یعنی زمانے میں۔ اسی طرح لفظ ہے ذالکا، ذالکا کا مطلب ہے یہ۔ من کا مطلب ہے جو یا جس نے، ما کا مطلب ہے ساتھ، اور یہ لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، جس طرح اردو میں کبھی دعوت نامہ ملے تو وہاں پر جس کو دعوت دی جا رہی ہے تو اس کے نام کے ساتھ اگر اس کی فیملی کو بھی یا اہل و عیال کو بھی جو ہے وہ انوائٹ کرنا ہو تو پھر لکھا جاتا ہے فلاں بما فیملی، تو بما میں جو ہے وہ با بھی آتا ہے اور میم اور آئین بھی آتا ہے، بما۔ با کا مطلب بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ با زبر با یا بازر بھی کسی لفظ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے، کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے، اس کا مطلب بھی ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ہے ما، ما کا مطلب ہے ساتھ۔ الذی، یہ ہم پیچھے جو ہے وہ سیکھ کر آئے ہیں الذین، اور الذی کا مطلب ہے وہ ایک جو، پیچھے ہم نے لفظ سیکھا تھا الذین، وہ لوگ جو۔ پھر اسی طرح لفظ ہے لیکن، لیکن کا مطلب ہے لیکن، اور یہ لیکن اور لیکن دونوں ملتے جلتے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیکن کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان سے ہی اردو میں آیا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے کانا، کانا کا مطلب ہے تھا اور ہے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے بینہ، بینہ کا مطلب ہے درمیان، یہ بین کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں اور انہی معنوں میں بولتے ہیں۔